أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے 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 ایک پل نہ غافل ہوئیے صبح تے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے
مولا دا نام لئیے مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لمیاتی نظیروں کا فی نظر میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا جگرا جن کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 البحر ولا والموجود من بے کس طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا منجزہ میں ہوں بگ بھی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انا فی عطش وضحاکۃ اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بگرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شمس نظر الى لیلی چوبت یا رسی عرض بکنی چوبت یا رسی عرض بکنی توری جو کے جل جل جگ میں رچی توری جو کے جل جل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا یا رسول
اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لمیات نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سونے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا سونے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سانو جلوہ حضور دا مولا دکھاوے سانو جلوہ حضور دا سونے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بنانا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بنانا وکھرا بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا سونے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا آیا امت دا والی مونڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی مونڈے تے کملی کالی سارے نالوں اچا سارے نالوں اچا رتبہ حضور دا سارے نالوں اچا رتبہ حضور دا سونے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا مولا وکھاوے سانو جلوہ حضور دا زہرا حیدر تے صفدر نالے شبیر تے شبر زہرا حیدر تے صفدر نالے شبیر تے شبر بڑیاں شانہ والا بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا سوہنے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا انسان خود چل کر جا رہا ہے چاند پر انسان خود چل کر جا رہا ہے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پر
بلا لیا لیا میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا لیا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا۔ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے کے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ماہانہ 11ویں شریف کے پروگرام کے اندر ہم موجود ہیں، ناظرہ قرآن سینٹر کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص عطا ہوتی ہے کہ کوئی کام بندہ نیک شروع کرے اور اس نیک کام کو بندہ کرتا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل احسان شامل حال ہے۔ تو یقیناً وہ نوجوان خوش قسمت ہیں جو ہر مہینے بڑے تسلسل کے ساتھ اس 11ویں شریف کے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو، نوجوانوں کو دین دنیا کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور اسلامی سال کے اعتبار سے یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، آخری مہینہ اسلامی سال کا، اور آج 18 ذوالحج ہے۔ اور 18 ذوالحج کی ایک نسبت ہے، اتفاق یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، وہ بھی 18 ذوالحج کی تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آج بھی 18 ذوالحج بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے، تو یہ نسبت ہے۔ آج ہم نے انہی کا ذکر کرنا ہے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی، جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جن کو ذوالحجرتین کہا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جن کو پیکر شرم و حیا کہا جاتا ہے، جن سے اللہ کے نبی بھی حیا کرتے، جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، وہ حضرت عثمان غنی جنہوں نے اپنا مال دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ آپ خلیفہ سوم ہیں، آپ تیسرے خلیفہ ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے 4 خلفاء ہیں، اور 4 میں سے جن کا تیسرا نمبر ہے وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہ نمبر یاد رکھنا بھی ہمارے لیے آج ضروری ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے۔ پہلا نمبر اللہ کے رسول نے جن کو عطا فرمایا، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ جن کو دوسرا نمبر ملا، ان کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ جن کو تیسرا نمبر ملا، ان کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ اور جن کو چوتھا نمبر ملا، جو چوتھے خلیفہ ہیں، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات۔ حضرت عثمان غنی ابتدا کے اندر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جب ابھی اسلام نیا نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، ابھی 3 لوگوں نے، ایک روایت کے مطابق 3 مردوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور چوتھے مرد جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، اس وقت آپ بڑے مالدار تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے،
آپ کا خاندان بڑا عزت والا خاندان تھا. آپ کے خاندان والوں نے سوچا کہ ہمارا نوجوان اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارا نوجوان اسلام کے پلڑے میں چلا گیا. انہوں نے حضرت عثمان پر ظلم و ستم کیا، حضرت عثمان کو مارا، حضرت عثمان کو کمروں کے اندر بند کیا. لیکن حضرت عثمان غنی نے ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن ایک ہی نعرہ لگایا کہ میری جان جا سکتی ہے لیکن محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قبول اسلام ہے. اور جب اسلام قبول کر لیا پھر آپ نے 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں ہجرت فرمائی. پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی کہ مسلمان جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا دین بچا کر، اپنا خاندان، اپنا مال، اپنی جائیداد چھوڑ کر، اپنا دین بچا کر مکہ سے حبشہ کی طرف چلا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ چھوڑا، مکہ شہر سے حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی. دوسری ہجرت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف چلے جائیں. تو حضرت عثمان غنی آپ نے دوسری ہجرت فرمائی، مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ المنورہ کے اندر چلے گئے. اس لیے آپ کا لقب ہے ذوالہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے. اس کے بعد آپ کا ایک لقب ہے ذوالنورین، 2 نوروں والے. یہ لقب آپ کا کیوں مشہور ہوا؟ روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک صرف حضرت عثمان ایسی شخصیت ہیں جن کے نکاح کے اندر اللہ کے نبی کی 2 صاحبزادیاں آتی ہیں. اللہ کے نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح کے اندر آتی ہیں. حضرت عثمان کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بندہ نہیں. حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی دی. ان کا وصال ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا. جب حضرت عثمان غنی کے نکاح میں وہ آ جاتی ہیں، ان کا بھی چند سالوں کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، وصال کر جاتی ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے تریحی الفاظ بولے جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح کے اندر یہ کے بعد دیگرے دے دیتا. عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا اپنی بیٹیوں کو اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی. آپ اندازہ لگائیں آج اگر کسی والد نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہو تو کتنا اندازہ لگاتا ہے، کتنی سوچ بچار کرتا ہے کہ میں جس کو اپنی بیٹی دوں وہ بندہ اچھا ہو، میری بیٹی کی زندگی اچھی گزرے، وہ اعتماد والا بندہ ہو، وہ نیک ہو، وہ دین دنیا کو سمجھنے والا ہو. تو قربان جاؤں حضرت عثمان غنی پر. حضرت عثمان غنی پر اعتماد کرنے والی وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجایا ہے. وہ حضرت عثمان غنی، نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی پر اعتماد فرمانے والے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دیتا جاتا. اور پھر آپ کا ایک لقب ہے جامع القرآن. کیا آپ کا لقب ہے؟ جامع القرآن. حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر پہلے مختلف قراتوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی، مختلف قرات کے اندر. لیکن حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر اسلام پھیل گیا، مختلف علاقوں تک، مختلف ملکوں تک اسلام پہنچا. تو ایک قرات والے کہنے لگے ہم قرآن صحیح پڑھتے ہیں، دوسری قرات والے کہنے لگے ہم قرآن صحیح پڑھتے ہیں. اب یہ مسئلہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اس اختلاف کا سد باب کریں.
اس اختلاف کو آپ حل فرمائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع فرمایا۔ ایک قرات پر آپ نے تمام مسلمانوں کو جمع فرمایا، جس قرات میں آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تمام مسلمانوں نے اسی قرات پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ تو گویا کہ وہ جو مسلمانوں کا اختلاف تھا، حضرت عثمان غنی نے اس اختلاف کو ختم فرما دیا۔ اس لیے آپ کا لقب ہے جامع القرآن، اور آپ کو ناشر قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو نشر کرنے والے، قرآن کو عام کرنے والے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں جو اسلام کے لیے ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا میں 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو۔ آج ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ 3 چیزوں کو حضرت عثمان غنی پسند فرمایا کرتے تھے۔ پہلی چیز حضرت عثمان غنی فرماتے تھے جو کام مجھے بڑا پسند ہے وہ یہ ہے میں دوسروں کو کھانا کھلاؤں، میں بھوکوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، یہ کام مجھے بڑا پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی اس پر عمل بھی بڑا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر کے اندر قید پڑ جاتا ہے اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، بھوکے پیاسے۔ تو ایک مرتبہ ایک شہر سے، ایک ملک سے 100 اونٹوں کا سامان لدا ہوا مدینہ المنورہ کے اندر آتا ہے، اور وہ 100 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ آپ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جتنے بھی تاجر تھے مدینہ المنورہ کے، وہ تاجر حضرت عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے عثمان ہم آپ سے سامان کو خریدنا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ تھا قید پڑا ہوا ہے، ہم حضرت عثمان سے سامان کو خریدیں گے اور مہنگے داموں ہم فروخت کر کے زیادہ نفع حاصل کریں گے، یہ ان کا ارادہ تھا۔ حضرت عثمان غنی نے تمام تاجروں کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کتنا نفع دو گے؟ ایک کہنے لگا ہم آپ کو ڈبل نفع دیں گے، ایک کہنے لگا ہم آپ کو ٹرپل نفع دیں گے، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرا سودا تم سے پہلے ہو چکا ہے، میرا سودا تم سے پہلے ہو چکا ہے۔ اب مدینہ المنورہ کے تاجر حیران پریشان کہ مدینہ کے جتنے تاجر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ کون سا بندہ ہے جس سے حضرت عثمان نے سودا کر دیا؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میرا سودا اللہ کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، میں نے ان 100 اونٹوں کا سودا اللہ سے کر لیا ہے۔ آپ نے وہ سامان بیچا نہیں، آپ نے 100 اونٹوں کا سامان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی محبت۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ آپ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں تمام اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھ لیں، تمام اولیاء اللہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے جو آپ نے شروع کیا ہے علامہ رضوان صاحب کی سرپرستی کے اندر، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی نسبت کے ساتھ 11ویں شریف کا سلسلہ، حضور غوث پاک بھی اپنی زندگی کے اندر غریبوں کو کھانا کھلاتے رہے، یتیموں کے پیٹوں کو بھرتے رہے۔ اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی، آج بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سلسلے کو جاری فرما دیا۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر حضور غوث پاک کے نام کی 11ویں پکائی جاتی ہے اور لوگوں کو لنگر کھلایا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا پہلا کام جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا مجھے یہ کام پسند ہے کہ جو ننگے ہیں ان کو لباس پہناؤں، جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے پاس لباس نہیں میں ان کو لباس پہناؤں، یہ کام مجھے پسند ہے۔
اور لباس پہنانا کتنا اچھا کام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو لباس پہناتا ہے، جب تک اس بندے کے جسم پر لباس موجود رہتا ہے، 1 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 2 سال، جتنے بھی عرصہ اس بندے کے جسم پر لباس رہتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو لباس پہنانے والا بندہ ہے وہ اللہ کی امان کے اندر رہتا ہے، اللہ کی امان میں وہ بندہ رہتا ہے جو لباس پہنانے والا ہے۔ اور جو دوسرے کے جسم کو ڈانپتا ہے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو ڈانپتا ہے۔ جو دوسروں کے جسم کو چھپانے کا سبب بنتا ہے، اللہ کریم اس بندے کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو تیسرا کام جو پسند تھا وہ یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہوں، میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کام پسند تھا۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا، رات کا وقت تھا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں نے ایسی عبادت کرنی ہے کہ میرے علاوہ کوئی بندہ اور وہ عبادت نہ کر سکے، یعنی کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں نے خاص اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں عبادت کرنا شروع کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ بھی آ کر مسجد میں نفل ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب نفل ادا کرنا شروع کرتے ہیں، پہلی رکعت کو شروع کرتے ہیں، پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عثمان غنی سورۃ بقرہ کی ساری تلاوت کر لیتے ہیں۔ جب سورۃ بقرہ ختم ہو جاتی ہے، آپ سورۃ آل عمران کو شروع کر لیتے ہیں۔ جب سورۃ آل عمران ختم ہوتی ہے، آپ سورۃ النساء کو شروع کر لیتے ہیں۔ وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا حضرت عثمان غنی نے سورۃ بقرہ سے شروع کیا، آپ نے سورۃ ناس پر ختم کیا، گویا کہ ایک رکعت کے اندر آپ نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ یہ حضرت عثمان غنی کی قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ آج سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے ادبی کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کتاب جس کو بغیر وضو کے بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، وہ کتاب جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی بے ادبی کی گئی، اس قرآن کریم کو جلایا گیا۔ آج ہمارا امتحان ہے، آج ہمارا امتحان ہے۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہوئے تو یہود و نصارہ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ آج ہمیں دوبارہ قرآن کریم کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو یہ 3 کام بڑے پسند تھے، ان کاموں کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آخر کے اندر آپ کی شہادت کے حوالے سے 18 ذو الحج بروز جمعۃ المبارک عصر کی نماز کے بعد آپ کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کے گھر کا ظالموں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، کئی دن تک آپ کا پانی بند کیے رکھا گیا، اور آپ کے دروازے پر آپ کی حفاظت کرنے والے امام حسن اور امام حسین تھے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے جنتی نوجوان بیٹوں کو بھیجا تھا کہ تم نے حضرت عثمان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کے دروازے پر امام حسن امام حسین موجود تھے۔ ایک بدبخت بندہ
ایک ظالم بندہ آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے سامنے قرآن تھا اور آپ روزے کی حالت میں تھے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے اور آپ کو اس سے پہلے خواب آیا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا، اے عثمان آج روزہ افطار ہمارے ساتھ کرنا. تو وہ بدبخت، وہ لعین، وہ لعنتی اندر داخل ہو کر آپ پر تلواروں کے وار کر کے آپ کو قرآن پڑھنے کی حالت میں شہید کر دیتا ہے. اور یہ ضابطہ اور کلیہ ہے شہید کا، جہاں پر خون گرتا ہے وہ جگہ قیامت والے دن شہید کے حق میں گواہی دے گی. تو قیامت کا دن ہوگا، کسی شہید کے حق میں بدر کا میدان گواہی دے گا، کسی شہید کے حق میں احد کا میدان گواہی دے گا، کسی شہید کے حق میں کربلا کا ریگستان گواہی دے گا. اے عثمان تیری شہادت پر قربان جائیں، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا کلام قرآن کریم دے گا. تو آج ہم یقیناً خوش قسمت ہیں جو حضرت عثمان غنی کا ذکر کر رہے ہیں. آپ اپنے گھروں کے اندر بھی حضرت عثمان غنی کا ذکر کریں، ان کے نام کا آپ ختم دلائیں. جس گھر میں جس جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا بلا ہم سے بیان کیا مرتبہ عثمان کا، ہم سے بیان کیا مرتبہ عثمان کا ہے لبے سرکار پر جب تذکرہ عثمان کا سرکار پر جب تذکرہ عثمان کا جو پھرا عثمان سے اللہ سے وہ پھر گیا، جو پھرا عثمان سے اللہ سے بھی پھر گیا، اس کا اللہ ہو گیا جو ہو گیا عثمان کا، اس کا اللہ ہو گیا جو بول ہو گیا عثمان کا ہے لبے سرکار پر جب تذکرہ عثمان کا اب کسی ختم ہو سکتا نہیں، اب کسی کے چاہنے سے ختم ہو سکتا نہیں، ذکر ہوگا حشر تک یوں ہی سدا عثمان کا ذکر ہو، اسے ذکر کر لو، ذکر ہوگا حشر تک یوں ہی سدا عثمان کا ہو بلا ہم سے
کیا مرتبہ عثمان کا ہے لب سرکار پر جب تذکرہ عثمان کا ہو بیان ہم سے بھلا کیا ہو رہا ہے آج بھی اس سے زمانہ فیض یاب ہو رہا ہے آج بھی اس سے زمانہ فیض یاب صدیوں پہلے فیض جو جاری ہوا عثمان کا ہے لب سرکار پر جامع القرآن بھی کیا خوب ہے ان کا لقب جامع القرآن بھی کیا خوب ہے ان کا لقب اور ذوالنورین بھی ہے مرتبہ عثمان کا اور ذوالنورین بھی ہے مرتبہ عثمان کا ہے گدا عثمان کا دونوں جہاں میں خوش نصیب ہے گدا عثمان کا دونوں جہاں میں خوش نصیب شکر ہے مولا کا میں بھی ہوں گدا عثمان کا شکر مولا کا ہے میں بھی ہوں گدا آخری شعر مکتا حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کے حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کے بعد راغب رتبہ سب سے ہے بڑا عثمان کا بعد راغب رتبہ سب سے ہے بڑا عثمان کا ہو بلا ہم سے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہی جتنا پاک کلام میں نے پڑھا ختم پاک پڑھا گیا یا الہی جو حاضر طعام ہے نبی کریم علیہ السلام کی مدح سرائی حاضرین سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص پڑھی تمام کچھ تیری بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کے طفیل اس پاک کلام کا ثواب تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریم ہیں آپ کی اولاد پاک آپ کے نواسے نواسیاں تمام کے ارواح کو وصال کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ بالحسوس اس پاک کلام کا ثواب خلیفہ سوم ذو النورین سیدنا حضرت عثمان غنی آپ کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما یا اللہ ان نیک لوگوں کا صدقہ حضور غوث سمدانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف گیارہویں والے پیر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کی جمیع امت کی ارواح کو وصال کرتے ہیں قبول فرما یا الہی اس قبرستان کے اندر جتنے مسلمان اہل ایمان مدفون ہیں اے اللہ تمام کی کامل بخشش فرما اے اللہ آخرت کی منازل آسان فرما اے اللہ قیامت کے روز نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت خدا نصیب فرما یا الہی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا الہی اس محفل پاک کا صدقہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو تنگدست ہیں تنگدستوں کی تنگدستی دور فرما اے اللہ بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا الہی جنہوں نے یہ اہتمام کیا اس کے اندر حصہ لیا مالی طور پر جسمانی طور پر یا الہی ان کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ان کی دین دنیا بہتر فرما یا الہی بن مانگے عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وسلم